فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس کے باوجود میدان عمل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور وقت کے یزیدوں کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج روح حسین پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے ماننے والوں، وقت کے یزید دندناتے پھر رہے ہیں اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خراج پیش کرنا چاہتے ہو۔ میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی، میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے، جب تم وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کے میری للکار کو تازہ کرو گے تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی کہ اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند لمحوں کے لیے چیخو پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں، نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزید کرتے رہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحہ خوانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات، اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہ کائنات، کر رہی ہے سرزمین کربلا شرح حیات، تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر فرات، راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر، اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر۔ حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے، حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ حسینی تو تبھی کہلائے گا، لیکن اگر قافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو، وہ تو فرزدق نے بھی کہا تھا حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوں اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب کوفے والے رونے لگے، جب یہ مقدس اور ملکوتی قافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو بازار سے جب گزارا گیا، وہ سیدہ زینب، لوگوں ایک بات کہتا ہوں، حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتح کیا۔ سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھ لی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی۔ زینب کی عظمت کو بھی سلام، حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام۔ تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا تم نے خود ہمیں بلایا نہیں؟ تو یزید کے ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے، جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے۔ آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں۔ آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہے ہیں، کچھ مقامی یزید ہیں، کچھ بین الاقوامی یزید ہیں۔ آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا یزید بش ہے اور اس کے حواری ابن زیاد ہیں۔ اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی ٹولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کا شیش ناک پھنکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچے اور ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں، وقت کے یزیدوں پہ راشا طاری ہو جائے۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری للکار حسین ابن علی کی جانشینی میں ہو اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے۔ ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے وہ حق کی آواز ہے، اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کے دم لیں گے۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں
قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے، ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اس کاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔